اللہ نے سورہ آل عمران کی آیت 72 میں ارشاد فرمایا وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اور کتابیوں کے ایک گروہ نے کہا جو ایمان والوں پر نازل ہوا صبح کو اس پر ایمان لاؤ اور شام کو انکار کر دو، ہو سکتا ہے اس طرح کے مسلمان بھی اسلام سے پھر جائے۔ یہودیوں کی سازش یہ تھی، چونکہ اس زمانے میں دھیرے دھیرے مکہ میں مدینہ میں لوگ مسلمان ہوتے جا رہے تھے، تو جب دھیرے دھیرے مسلمان ہو رہے تھے تو اس وقت مثال قائم ہو گئی تھی کہ جو ایک مرتبہ مسلمان ہو گیا، جس نے ایک مرتبہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا، تو پھر وہ دوبارہ اسلام کو چھوڑ کر کسی اور مذہب میں نہیں جا رہا تھا۔ یعنی کہ مثال قائم ہو گئی تھی کہ چاہے مسلمانوں کو کوڑے مارو، مسلمانوں کو سنسار کرو، مسلمانوں کو چاقوؤں سے مارو، مسلمانوں کو تپتے ریت پر لٹاؤ، مسلمانوں کو رسیوں سے باندھ کر کے ریتیلی زمین پر کھینچا جائے، لیکن پھر بھی کوئی ایک مسلمان بھی اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور یہ مثال دنیا میں قائم ہو گئی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ چلو اسلام کی ساکھ کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ انہوں نے منصوبہ بنایا کہ ہمارے کچھ لوگ صبح کو جائیں گے اور ایسے ظاہر کریں گے کہ ہم سچے دل سے مسلمان ہونا چاہتے ہیں، اور پھر وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں گے، سارا دن مسلمانوں کے نبی کے ساتھ رہیں گے، اور جب شام کا وقت ہوگا تو وہ کہیں گے کہ ہم اسلام چھوڑ رہے ہیں اس لیے کہ جو نشانیاں ہم نے اپنی کتابوں میں نبی کے بارے میں پڑھی تھی وہ نشانیاں تو محمد رسول اللہ میں پائی نہیں جا رہی ہے، ہم کو تو دین اسلام پسند ہی نہیں آیا۔ تو اس طرح سے وہ شام میں اسلام کو چھوڑ کر واپس ہمارے پاس آ جائیں گے، اور اس سے ہوگا کیا کہ جب کوئی یہ سازش رچے گا تو اس سے ہوگا کیا کہ یار یہ لوگ نے تو بڑے سچے دل سے اسلام قبول کیا تھا، لیکن انہوں نے کچھ تو دیکھا ہوگا جس کی وجہ سے یہ اسلام چھوڑ رہے، تو ان کا یہ ارادہ تھا کہ ایسا کرنے کی وجہ سے فتنہ پیدا ہوگا، اور زیادہ نہ صحیح لیکن تھوڑے تو مسلمان اسلام کو چھوڑ جائیں گے، اور وہ کہیں گے کہ یار اتنے عقل مند لوگوں نے جب اسلام چھوڑ دیا تو پھر ہم کو بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ تو کہا ان کا دیکھا دیکھی دوسرے بھی مسلمان اسلام چھوڑ دیں گے۔ تو ان کی یہ سازش تھی کہ صبح کو کلمہ پڑھنا اور شام کو آ کر کے انکار کر دینا، اور وہ اس لیے کر رہے تھے تاکہ کچھ مسلمان بھی ایسا ہی کرے، مسلمان بھی کہے کہ ٹھیک ہے بھائی جب لوگ اسلام چھوڑ ہی رہے تو پھر ہم بھی چھوڑ دیتے۔ یعنی کہ یہ تو دنیا کا ایک ٹرینڈ ہے نا، یہ دنیا کے اندر ایک ٹرینڈ ہے کہ ایک بندہ آگے آگے چلتا ہے تو پوری لائن اس کے پیچھے لگ جاتی ہے۔ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ سامنے والا کہاں جا رہا ہے، بس کسی کے پیچھے چلنا ہے، کسی کے پیچھے لگ جاتے ہیں، کوئی تحقیق نہیں کرتا، کوئی ریسرچ نہیں کرتا کہ ہم کس کے پیچھے چل رہے، بس جہاں زیادہ بھیڑ لگی ہے وہیں پر سب لوگ لگ جاتے ہیں لائن میں، قطار میں۔ پھر وہ انسان یہ نہیں دیکھتا کہ سامنے والا کھائی میں گرنے جا رہا ہے یا پھر اس کا کوئی فائدہ ہے، بس سارے کے سارے وہی قطار میں لگ جاتے ہیں۔ تو ان کا بھی یہی مقصد تھا کہ جب کچھ لوگ اسلام چھوڑ دیں گے تو پھر مسلمان بھی دھیرے دھیرے اسلام سے دور ہو جائیں گے، تو ان کا یہ مقصد تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس منصوبے کو ہمارے نبی علیہ السلام پر ظاہر کر دیا، اور جب یہ منصوبہ ظاہر ہو گیا تو پھر وہ ناکام ہو گئے۔ اس کے بعد دیکھیے اللہ نے سورہ آل عمران کی آیت 73 میں ارشاد فرمایا وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ، اور مزید آپس میں کہا کہ صرف اسی کا یقین کرو جو تمہارے دین کی پیروی کرنے والا ہو۔ اور یہودیوں نے اپنے لوگوں سے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ صرف اسی انسان کا یقین کرو جو تمہارے دین کی پیروی کرنے والا ہو۔ یعنی کہ ان کو بھی تو دل میں ڈر لگا ہوا تھا کہ اگر ہمارے کچھ لوگ محمد رسول اللہ کے ساتھ اگر پورا دن رہیں گے اور ان کے دل کو اللہ نے کھول دیا تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہم تو مسلمانوں کو اپنے مذہب میں لانا چاہتے تھے لیکن کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہمارے ہی لوگ محمد رسول اللہ کی صحبت کی وجہ سے مسلمان ہو جائے۔ تو ان کو ڈر یہ بھی تھا،
کہ کہیں ہمارے جانے والے لوگ واپس ہی لوٹ کر کے نہیں آئے. تو انہوں نے کیا کہا صرف اسی کا یقین کرنا جو تمہارے دین کی پیروی کرنے والا ہو. اور آگے اللہ فرماتے قل ان الہدی ھدی اللہ، اے حبیب آپ فرما دو کہ ہدایت تو صرف اللہ ہی کی ہدایت ہے. یعنی کہ وہ کہہ رہے تھے نا ہمارے دین کی پیروی کرنے والوں کی بات سننا، لیکن اللہ نے کہا تمہارا دین تو کوئی معنی ہی نہیں رکھتا ہے، تمہارے دین کی تو کوئی پیروی ہی نہیں ہے، وہ تو ہدایت ہی نہیں ہے. ہدایت کیا ہے؟ جو اللہ کے پاس ہے وہ ہدایت ہے، اور اللہ نے وہ ہدایت رسول خدا کو عطا کی ہے اور ان کے توسل سے امت محمدیہ کو عطا فرمائی ہے. کہا حبیب آپ کہہ دیجئے ہدایت تو صرف اللہ کی ہدایت ہے، اس کے علاوہ کتنے مذہب دنیا میں وہ ہدایت پر نہیں گمراہی پر ہے. ہدایت صرف اسلام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. پھر آگے فرمایا ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربکم، اور یہ سازشی آپس میں کہتے ہیں کہ اس کا بھی یقین نہ کرو کہ کسی اور کو بھی ویسا مل سکتا ہے جو تمہیں دیا گیا، یا کوئی تمہارے رب کے پاس تمہارے اوپر غالب آ سکتا ہے. یعنی کہ انہوں نے اپنے لوگوں کو جانے سے پہلے تلقین کی، کہا تم یقین مت کرنا کہ کسی اور کو بھی ویسا مل سکتا ہے جیسے تم کو ملا ہے. یعنی کہ بنی اسرائیل والوں کو کیا ملا؟ یہودیوں و عیسائیوں کو کتاب ملی، اللہ کے رسول ملے. تو انہوں نے کیا کہا کبھی یقین مت کرنا کہ جیسا تم کو ملا ہے ویسا کسی اور قوم کو بھی مل سکتا ہے. ان کے کہنے کا مطلب تھا معاذ اللہ کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے نبی جو ہے وہ سچے رسول نہیں ہے. وہ کہتے تھے بنی اسرائیل ہی میں آئے گا جو بھی نبی آئے گا. تو انہوں نے یہ لوگوں کو کہا. پھر آگے دیکھیے اللہ فرماتا ہے قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم. اے حبیب تم فرما دو کہ فضل تو یقیناً اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے. یعنی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ نبی صرف بنی اسرائیل میں ہوگا، یہودیوں میں نبی آئے گا اور کسی میں نبی نہیں آئے گا. تو اللہ کہتا ہے قل ان الفضل بید اللہ، آپ کہہ دیجئے یہ تو اللہ کا فضل ہے، یؤتی من یشاء، وہ جسے چاہے عطا کر دے. تم کہہ رہے ہو کہ صرف بنی اسرائیل میں نبی آئے گا، اللہ کا فضل ہے اس نے بنی اسماعیل میں نبی کو پیدا کر دیا. یہ تو اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے عطا کرے، اس لیے کہ اللہ وسعت والا بھی ہے، علم والا بھی ہے. پھر اللہ نے سورہ آل عمران کی آیت 74 میں ارشاد فرمایا یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، وہ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے خاص فرما لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. وہ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے خاص فرما لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. یعنی کہ انسان سوچتا رہے کہ ہمارا بڑا خاندان ہے تو ہر ایک چیز ہمارے ہاتھ میں آنی چاہیے، ہمارا بڑا عہدہ ہے تو ہر ایک چیز ہمارے ہاتھ میں آنی چاہیے، ہمارا قبیلہ بہت بڑا ہے تو ہر ایک چیز ہمارے ہاتھ میں آنی چاہیے. اللہ نے کیا فرمایا؟ وہ اللہ کسی کو اپنی رحمت سے چن لیتا ہے اور اسے بے حساب عطا فرما دیتا ہے. کس نے سوچا تھا کنعان کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کا جو خاندان تھا وہ اناج کے لیے ترس رہا تھا، لیکن ایک وقت وہ آیا اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تخت پر بٹھا دی. یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے عطا فرما دے، وہ جس کے لیے چاہے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، اپنی برکت کے دروازے کھول دے. کیونکہ ہمارے اندر ایک حسد ہوتا ہے نا کہ یار وہ فلاں کو کیوں مل گیا، مجھے ملنا چاہیے تھا، وہ فلاں کو کیوں دے دیا گیا، مجھے دینا چاہیے تھا. تو یہ تو اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے عطا کر دے. اور پھر اس کے بعد دیکھیے اللہ نے سورہ آل عمران کی آیت 75 میں ارشاد فرمایا وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، اور اہل کتاب میں کوئی تو وہ ہے
کہ اگر تم اس کے پاس ایک ڈھیر بھی امانت رکھ دو تو وہ تمہیں پورا پورا ادا کر دے گا. یعنی کہ بنی اسرائیل والے جو ہے جس میں یہودی بھی آ گئے عیسائی بھی آ گئے, دونوں اہل کتاب. تو اللہ کیا فرماتا ہے کہ اہل کتاب میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ اگر تم ان کے پاس ایک ڈھیر امانت رکھ دو, ڈھیر بولے تو بہت ساری چیزیں, بہت سارا سونا, جیسے کہ حضرت عبداللہ بن سلام کے پاس ایک یہودی نے 147 کلو سونا رکھا تھا امانت کے طور پر, 147 کلو. اور چونکہ حضرت عبداللہ بن سلام پہلے یہودی تھے, بعد میں مسلمان ہوئے, تو اللہ نے فرمایا کہ ان میں کتاب والوں میں کچھ ایسے بھی ہے کہ اگر تم ان کے پاس ایک ڈھیر امانت رکھ دو تو وہ تمہیں پورا پورا لوٹائیں گے. تو جب حضرت عبداللہ بن سلام مسلمان ہو گئے نا, تو پھر آپ نے پورا جس کی جتنی امانت تھی آپ نے پورا پورا اس کو لوٹا دیا. اصل بات کیا ہے, یہ اسلام ہے, اور اسلام ہر ایک کی خوبی بھی جانتا ہے اور ہر ایک کی برائی بھی جانتا ہے. یعنی کہ جو دنیا میں قومیں ہیں, چاہے آپ یہودی قوم لے لو, عیسائی قوم لے لو, مسلمان لے لو, مجوسی لے لو, پارسی لے لو, ہنود کو لے لو, جتنی دنیا میں قومیں ہیں, ہر قوم کے اندر کچھ نہ کچھ اچھے لوگ ہوتے ہی ہیں, ہر قوم میں. اور ایک داعی کے لیے, ایک مسلمان کے لیے اپنا کھلا ذہن ہونا بہت زیادہ ضروری ہے, ورنہ اگر ہم ہر کسی کو تنگ نظر سے دیکھتے رہیں گے تو اسلام کا پیغام نہیں پہنچا پائیں گے. ہر قوم میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں, برے لوگ تو ہوتے ہی ہیں, لیکن کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں. اور ایک انسان مسلمان کو اس کو پہچاننا ضروری ہے کہ کس کا دل نرم ہے اور کس کا دل سخت ہے. مسلمان کا یہ پہچاننا ضروری ہے. تو کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں, کچھ برے لوگ بھی ہوتے ہیں. اب جو اچھے لوگ ہوتے ہیں, اگر ان سے ہم محبت سے پیش آئے, اگر ان کو عزت دے, اچھی گفتگو ان سے کرے, تو پھر ان کا دل ہماری طرف مائل ہو جاتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ نہیں یار اس کی بات میں کچھ دم ہے. لیکن اگر ہم کسی سے نفرت کرنے لگ جائے کہ تو مشرک ہے, تو یہودی ہے, تو عیسائی ہے, ہم نفرت کرنے لگ جائے, اس سے بات ہی نہ کرے, اس کو گالیاں دے, تو پھر وہ کہے گا کہ میں بھی گمراہ ہوں, تو بھی گمراہ ہے, تو اپنے راستے پہ رہے, میں اپنے راستے پہ رہتا ہوں. لیکن اگر محبت کا پیغام دے تو اس کا دل بدل سکتا ہے. میرے غریب نواز جب ہندوستان میں آئے تو محبت کا پیغام ہی لے کر کے آئے. یہاں کی زمین بھی سخت تھی, لوگوں کے دل بھی سخت تھے, لیکن میرے غریب نواز نے محبت سے پورے ہندوستان میں 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان بنا دیا. تو ہر قوم میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں. تو اللہ نے اسی چیز کا ذکر کیا کہ ان اہل کتاب میں کچھ تو ایسے ہیں کہ اگر ان کے پاس ڈھیر امانت رکھ دی جائے تو وہ پورا پورا لوٹا دیں گے تم کو. اس میں خیانت نہیں کریں گے, اس میں دغا بازی نہیں کریں گے. لیکن آگے کیا کہا, آگے فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا. اور انہی میں سے کوئی وہ ہے کہ اگر تم اس کے پاس 1 دینار بھی امانت رکھ دو تو جب تک تم اس کے سر پر کھڑے نہیں ہوگے وہ تمہیں ادا نہیں کرے گا. یعنی اچھے لوگوں کا تذکرہ ہوا تو کچھ برے لوگوں کا بھی تذکرہ. کہ ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ بہت ڈھیر امانت نہیں, اگر 1 دینار بھی تم نے اس کو دے دیا تو وہ لوٹائے گا نہیں جب تک تم اس کے سر پر کھڑے نہیں ہو جاؤں گے. ایسے بھی لوگ. دراصل یہودیوں کی یہ خاصیت ہے, ان کی ایک کتاب ہے جس کے اندر ان کے قانون بنائے ہوئے ہیں. یعنی توریت تو وہ ان کی الگ کتاب ہو گئی, لیکن توریت کے علاوہ ان کے ایک کتاب اور ہے جس میں صرف ان کے قانون لکھے ہوئے ہیں. اور یہودیوں کے اندر یہ قانون ہے خاص طور سے, جس کا ذکر اللہ نے یہاں آگے آیت میں ارشاد فرمایا. اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے, ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ. فرمایا کہ یہ ان کی بددیانتی اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان پڑھوں کے معاملے میں ہم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی. یعنی کہ یہ بددیانتی
بے ایمانی اگر ان کے اندر بھری ہوئی ہے تو کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان پڑھوں کے معاملے میں ہم سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی، یعنی کہ وہ اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتے، باقی پوری دنیا کو ان پڑھ سمجھتے۔ اور کچھ آپ کو ایسی چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں، یہودیوں کے اندر جو غیر یہودی ہے اس کو وہ کیسا ٹریٹ کرتے ہیں؟ جیسا ایک انسان جانور کے ساتھ سلوک کرتا ہے ویسا وہ غیر یہودی کو سمجھتے ہیں، یعنی کہ یہودی سے جھوٹ بولنا حرام ہے، لیکن اگر کوئی غیر یہودی ہے تو اس سے جھوٹ بولنا جائز ہے۔ یہودی سے سود لینا حرام ہے، اگر کوئی غیر یہودی ہے تو اس سے سود لینا جائز ہے۔ یہودی کے مال پر قبضہ کرنا حرام ہے، اگر کوئی غیر یہودی ہے تو اس کے مال پر قبضہ کرنا یہ اپنا حق سمجھتے ہیں۔ اگر یہودی کے ساتھ جھگڑا ہو جائے تو اس کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، یہودی کے ساتھ جھگڑا ہو جائے تو اسے قتل کرنا حرام، لیکن اگر کسی غیر یہودی کے ساتھ جھگڑا ہو جائے تو اس کو قتل کرنا یہ اپنا حق سمجھتے ہیں۔ یعنی کہ آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ جس طرح ایک انسان جانور سے کام لیتا ہے، انسان جس طرح بیل سے کھیت جوتنے کا کام لیتا ہے، جس طرح گدھے سے مزدوری کا کام لیتا ہے، جس طرح گھوڑے سے وہ سواری کا کام لیتا ہے، اسی طرح یہ غیر یہودی کو سمجھتے ہیں کہ یہ سارے انسان ہماری خدمت کے لیے بنے ہوئے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے لوگ ہماری خدمت کے لیے بنے ہوئے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ ان کے اندر جو بددیانتی ہے اس وجہ سے ہے کہ وہ اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتے، باقی کسی کو کچھ نہیں۔ اور آج دیکھیے فلسطین کے اندر لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کا قتل عام ہو گیا، لیکن یہودیوں کے دل میں رحم اب تک نہیں آیا، کیونکہ وہ انسان سمجھتے ہی نہیں ہیں، وہ ان کو حیوان نما انسان سمجھتے ہیں، ان کی نظر میں یہ انسان ہی نہیں ہے، تو ان کے اندر یہ بددیانتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ نے آگے ارشاد فرمایا وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یہ اللہ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھتے ہیں، یعنی کہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ دراصل غیر یہودی کے مال پر قبضہ کرنا یہ اللہ کا حکم ہے توریت میں، وہ یہ کہتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ وہ تو اللہ پر جھوٹ باندھ رہے، جبکہ اللہ نے تو ایسا کوئی حکم نہیں دیا کہ تم کسی غیر یہودی کے مال پر قبضہ کرو۔ تو آپ اس سے یہ بھی اندازہ لگائیے، بددیانتی، امانت میں خیانت کرنا، وعدہ خلافی کرنا، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہو سکتا۔ مسلمان تو وہ ہوتا ہے کہ جب کوئی قسم کھا لے تو پوری کرتا ہے، مسلمان وہ ہوتا ہے جب وعدہ کر لے تو نبھاتا ہے، مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جب امانت رکھتا ہے تو اس میں خیانت نہیں کرتا۔ ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پاس مکے کے بڑے بڑے کافر امانت رکھا کرتے تھے، لیکن جب آپ ہجرت کرنے کے لیے نکلے نا تو ساری امانتیں آپ نے سمیٹی، حضرت علی کو سونپی اور کہا یہ فلاں امانت فلاں کو دینا، فلاں فلاں کو دینا، یہ امانت فلاں کو دے دینا، اور پھر تم بھی مدینے لوٹ کر کے آ جانا۔ یعنی کہ وہ جان کے دشمن تھے کافر، وہ حضور کو تکلیف دینا چاہتے تھے، لیکن حضور کا طریقہ یہ تھا کہ وہ امانت والوں کو ان کی امانتیں لوٹانا چاہتے تھے۔ یہ اسلام ہے۔ حضرت علی سے کہا کہ یہ ساری امانتیں لوٹا دینا ان کو، یہ ساری امانتیں ان تک پہنچا دینا، یہ اسلام ہے۔ اور مسلمانوں کا حال کیا ہو گیا آج کل؟ مسلمان تو اپنا جتنا دوسرے کا مل جائے اتنا بھی کم پڑ جاتا ہے، جتنا دوسرے کا مال مل جائے اتنا بھی کم پڑ جاتا ہے۔ تو اسلام کہتا ہے امانت میں خیانت نہیں کرنا، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ اب آئیے اس کے بعد دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت 76 میں ارشاد فرمایا بَلَا مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، کیوں نہیں، جو اپنا وعدہ پورا کرے اور پرہیزگاری اختیار کرے تو بے شک اللہ پرہیزگاروں سے محبت فرماتا ہے۔ اللہ پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے۔ جو اپنا وعدہ پورا کرے گا تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے تقوی اختیار کیا، جو امانت کا خیال رکھے گا اس کا مطلب ہے اس نے تقوی اختیار کیا،
جو سچ بولے گا اس کا مطلب ہے اس نے پرہیزگاری کا راستہ چنا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جو اپنا وعدہ پورا کرے اور پرہیزگاری اختیار کرے تو اللہ پرہیزگاروں سے محبت فرماتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم پرہیزگاری والے کام کریں، تقوی والے کام کریں۔ پھر اللہ نے سورہ آل عمران کی آیت 77 میں ارشاد فرمایا، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، بے شک وہ لوگ جو اللہ کے وعدے اور اپنی قسموں کے بدلے تھوڑی سی قیمت لیتے ہیں۔ اس کا تذکرہ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں کہ یہودیوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے اپنی کتاب میں تحریف کر دی تھی، بدل دیا تھا، اور اس کے بدلے وہ کماتے تھے، کمائی حاصل کرتے تھے، لوگوں سے نذرانے لیتے تھے۔ کہ جس نے اللہ کے وعدے اور اپنی قسموں کو بدل دیا تھوڑی سی قیمت کے لیے، اللہ نے کیا فرمایا، اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، کوئی حصہ نہیں اس کا آخرت۔ کرتے رہو زندگی میں نیک کام، لیکن اگر اللہ کے وعدے کے خلاف کام کیا، اپنی قسمیں توڑی، تو پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اسلام میں قسم کی بہت اہمیت ہے، بہت اہمیت ہے قسم کی۔ حالانکہ لوگ بات بات پر قسم کھا لیتے ہیں، ہنسی مذاق میں قسم کھا لیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات میں قسم کھا لیتے ہیں۔ بہت بڑی چیز ہے قسم، اور اگر کسی نے قسم توڑی تو اس کا کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ یہ قسم معمولی چیز نہیں، لیکن ہمارے لوگ کیا کرتے، جو چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھوٹی قسمیں کھانا شروع کر دیں۔ اور قسم کون کھاتا ہے؟ زیادہ جو قسم کھانے والا انسان ہوتا ہے، یہ میں اپنی طرف سے تو کوئی ریسرچ نہیں کرتا، لیکن میں نے بڑوں سے سنا ہے کہ جو انسان سب سے زیادہ قسمیں کھاتا ہے وہ سب سے بڑا جھوٹا ہوتا ہے۔ یہ میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، جو جتنی زیادہ قسمیں کھائے گا وہ اتنا بڑا جھوٹا ہوگا۔ ہر بات پہ قسم، ہر بات پہ قسم۔ مومن کو یہ شعبہ نہیں دیتا کہ وہ جھوٹی قسمیں کھائے۔ اور آگے دیکھیے کتنے سخت الفاظ ہے آگے۔ اللہ نے کیا فرمایا، پہلے تو جو وعدہ خلافی کرے، قسم توڑے، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور آگے کیا فرمایا، وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ بڑے سخت الفاظ فرمایا کہ اور اللہ قیامت کے دن نہ تو ان سے کلام فرمائے گا، قسمیں توڑنے والے، وعدہ خلافی کرنے والے، اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن اللہ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا۔ اور آگے فرمایا کہ نہ ان کی طرف نظر کرے گا، دیکھے گا بھی نہیں۔ اور آگے کہا اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی کہ اللہ ان سے گفتگو بھی نہیں کرے گا، اللہ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، ان کو پاک بھی نہیں کرے گا، ان کے گناہ بھی نہیں معاف کرے گا، اور دردناک عذاب تو الگ ہے ان کے لیے۔ کن لوگوں کے لیے؟ جو قسمیں توڑتے ہیں، جو وعدے توڑتے ہیں، اللہ کے سے وعدہ خلافی کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اللہ تو اللہ فرماتے ہیں اللہ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، بات بھی نہیں کرے گا۔ آپ سوچئے نا، وہ رب العالمین اگر قیامت کے دن کسی سے نظر پھیر لے تو اس کا کیا بنے گا اس انسان کا؟ لوگ جو ہے تو بات بات میں قسم کھا لیتے، ان کو قسم کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، وعدے خلافی کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے وعدہ خلافی کرنے والا، قسمیں توڑنے والا، قیامت کے دن اللہ نہ اس کی طرف نظر کرے گا، نہ کلام کرے گا، نہ دیکھے گا، نہ اس کے گناہوں کو معاف کرے گا، اور اللہ فرماتا ہے کہ اس کو عذاب الگ سے دیا جائے گا۔ عذاب تو ہے ہی۔ ہمارے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے جو کچھ پیسوں کے لیے جھوٹی قسم بھی کھا لیتے۔ ایسے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ پیسوں کا لین دین کا معاملہ ہو، جھوٹی قسم کھا لیں گے، دیا تھا 20,000، کہیں گے قسم خدا کی 50 دیا تھا میں تجھے۔ اور جو شریف انسان ہوگا وہ کہے گا چل مسجد میں آ کر کے قسم کھا، تو وہ اتنا ذلیل ہوتا ہے کہ مسجد میں کھڑے ہو کر کے بھی قسم کھاتا ہے کہ خدا کی قسم میں نے تجھے 50,000 روپے دیے تھے۔ یاد رکھیے گا، مال حاصل کرنے کے لیے بھی اگر کوئی قسم کھائے گا، نہ اللہ قیامت کے دن اس کی طرف دیکھے گا، نہ اس سے بات کرے گا، نہ اس کے گناہوں کو معاف کرے گا۔
تو تھوڑے سے پیسوں کے لیے بھی لوگ قسم کھا لیتے. اسی طرح رشوت لے کر کے لوگ جھوٹ بول دیتے ہیں. اسی طرح جھوٹی گواہی کے معاملات میں لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں. اسی طرح لوگ جھوٹی وکالت کرنے لگ جاتے ہیں. تو یاد رکھیے گا جھوٹی باتیں اور قسم توڑنے کے تعلق سے یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہے کہ اللہ نہ ان پہ نظر رحمت فرمائے گا، نہ ان سے کلام کرے گا، نہ ان کے گناہوں کو معاف کرے گا. اور بلکہ ایک حدیث مبارکہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ہمارے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے کہ 3 لوگ ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ نہ ان سے کلام کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ ان کو پاک کرے گا. حضرت ابو ذر غفاری نے عرض کی یا رسول اللہ وہ تو بڑے خسارے میں ہے. کہا وہ کون لوگ ہیں؟ وہ 3 لوگ کون ہیں جن کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا؟ تو حضور فرماتے پہلا وہ شخص جس کی طرف اللہ نظر رحمت نہیں فرمائے گا، پہلا وہ شخص جو ٹخنوں سے نیچے تہبند پہنتا ہو. ٹخنوں کے نیچے تہبند. لیکن اس کی تشریح مفسرین نے کی ہے کہ اگر کوئی انسان تکبر کی وجہ سے ٹخنوں کے نیچے تہبند پہنے، چونکہ پہلے کے زمانے کا حال یہ تھا کہ جو جتنا بڑا سردار ہوتا تھا نا تو اس کے پیچھے کے کپڑے کو اتنے ہی غلام اٹھا کر کے چلتے تھے. پیچھے لوگ اس کے کپڑوں کو اٹھا کر سنبھال کر کے چلتے تھے. تو وہ تکبر کی بنا پر تھا. تو حضور فرماتے کہ جو تکبر کرے گا اللہ اس کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا. تکبر کی بنا پر جو تہبند کو ٹخنوں کے نیچے پہنے گا. اور دوسرا فرمایا احسان جتانے والا. اگر کسی پر ہم نے احسان کیا ہے تو پھر ہم جتا بھی دیتے کہ وہ فلاں تو مصیبت میں تھا، میں نے تجھے اتنے پیسے دیے تھے، بھول گیا تو. کسی پر ہم نے احسان کیا کہ فلاں مصیبت میں تھا، میں نے نکالا تجھ کو، احسان جتانے لگ گئے. اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن، حضور فرماتے قیامت کے دن اللہ اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے. اور تیسرا شخص وہ جو اپنا مال جھوٹی قسمیں کھا کر کے بیچتا ہے. یہ 3 لوگوں کے بارے میں حضور نے کہا، ٹخنوں سے نیچے تہبند پہننے والا، جھوٹی قسمیں کھا کر مال بیچنے والا، اور احسان جتانے والا. ان 3 چیزوں کے بارے میں حضور نے وعید فرمائی ہے. اور بلکہ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان کسی مسلمان کا حق کھائے گا قیامت کے دن اللہ اس پر جنت کو حرام کر دے گا. جو کسی مسلمان کا حق مارے گا قیامت کے دن جنت حرام ہو گئی اس کے اوپر. ایک پیسہ بھی اگر مارا ہوگا نا، زمین کا 1 انچ بھی اگر کسی انسان نے قبضہ کیا ہوگا کسی مسلمان کا، قیامت کے دن اس کے گلے میں توق ڈالا جائے گا وہ زمین. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو جھوٹی قسمیں کھائے گی اللہ ان کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا. پھر اللہ نے سورہ آل عمران کی آیت 78 میں ارشاد فرمایا وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْؤُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ. اور یقیناً اہل کتاب میں سے کچھ وہ ہے جو زبان کو مروڑ کر کتاب پڑھتے ہیں تاکہ تم سمجھو کہ یہ بھی کتاب کا حصہ ہے. ایک ان کی عادت تھی یہودی عالموں کی کہ جب کوئی آ کر کے ان کے پاس مسئلہ پوچھتا، کوئی فتویٰ پوچھتا، تو وہ پہلے اندازہ لگا لیتے تھے کہ یہ کیا چاہتا ہے. اور جب ان کو پتہ ہو جاتا کہ یہ فلاں کیا چاہتا ہے تو پھر وہ توریت پڑھتے تھے تو زبان کو مروڑ دیتے تھے اور اس میں وہ الفاظ ادا کر دیتے تھے جو اس کو چاہیے، اور پھر کہتے تھے دیکھ تو جو چاہتا ہے وہ تو اللہ نے توریت میں لکھا ہوا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ کچھ ایسے بھی ہے جو زبان کو مروڑ کر کتاب پڑھتے تاکہ تم سمجھو کہ یہ بھی اللہ کا کلام ہے. اللہ کیا فرماتا ہے؟ حالانکہ وہ کتاب کا حصہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے کتاب کا حصہ. پھر آگے کہا وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. یہ اللہ کی طرف سے ہے حالانکہ وہ ہرگز اللہ کی طرف سے نہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے حالانکہ وہ ہرگز اللہ کی طرف سے نہیں. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. اور یہ لوگ جان بوجھ کر اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، جانتے ہیں کہ ہم اللہ پر جھوٹ کہہ رہے ہیں لیکن پھر بھی اللہ پر جھوٹ باندھیں گے تاکہ تھوڑے پیسے مل جائے، تھوڑی آمدنی ہو جائے. اور الا ماشاء اللہ
آج کے اس دور میں بھی حال یہ ہے ہمارے نام نہاد مسلمان مولویوں کا کہ آج بھی وہ قرآن پڑھتے ہیں اور جو آیتیں مورتیوں کے بارے میں بتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے اپنی زبان کو مروڑ کر ان آیتوں کو وہ اللہ والوں پر چسپا کر دیتے ہیں۔ اللہ نے جو قرآن میں مورتیوں کے بارے میں بتوں کے بارے میں نازل کیا کہ تم اپنے اوپر سے مکھی بھی نہیں ہٹا سکتے، تو وہ اس کو لگا دیتے ولی اللہ کے مزار کے ساتھ کہ یہ تو وہ ہے جو اپنے اوپر سے مکھی بھی نہیں ہٹا سکتے۔ یہ تو قرآن کے ساتھ دغا بازی کر رہے ہیں نا یہ لوگ، تو ان کا حال کیا ہوگا قیامت کے دن پتہ چلے گا ان کو۔ بتوں کی آیتیں نبیوں پر چسپا کرتے ہیں، مورتیوں کی آیتیں ولی اللہ پر چسپا کرتے ہیں، یہ تو اللہ کے کلام کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ لیکن اہل سنت والجماعت وہ ہے کہ جو اللہ نے قرآن میں جس مقصد سے بیان کیا اہل سنت اسی مقصد کے ساتھ پڑھتا ہے اس۔ یہ الحمدللہ اہل سنت کا معاملہ ہے، اور الحمدللہ اللہ نے ہم کو اہل سنت میں پیدا کیا۔ اللہ قیامت تک ہماری آنے والی نسلوں کو عقیدہ اہل سنت ہی پر اللہ کاربند رکھے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ کہا اس میں جو غلطی ہو اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔